الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار نعت و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر دوسرے صفحے کی سے پہلے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کا مددگار ہے۔ کیسا دوست ہے، کیسی محبت کرتا ہے، کیسا مددگار ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، گمراہی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر لگا دیتا ہے، ان کو ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کا بہترین دوست۔ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اللہ ان کا دوست نہیں ہے، بلکہ ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ان کے جو ہے وہ دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جس شخص کا طاغوت دوست ہو، شیطان دوست ہو، ابلیس جس انسان کا دوست ہو، وہ اسے روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے، اسے ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ جس کا دوست ہو، اللہ اس انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، شیطان جس کا دوست ہو وہ اس کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اللہ انسان کو ہر حال میں نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کی نیکیاں کرنے پر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ شیطان انسان کو بخیلی سکھاتا ہے، ناشکری سکھاتا ہے، کفر سکھاتا ہے، اور فقر و فاقے کا اسے ڈر دلاتا ہے، اس کے دل میں خوف بٹھاتا ہے، اور بالآخر اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور گناہوں کے اندر، زیادتیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، گمراہی کے اندر اسے لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بڑے بہترین انداز میں کچھ مکالمے بیان کیے۔ ان میں سے ایک مکالمہ انسان اور شیطان کے درمیان قیامت کے دن کا تذکرہ کیا۔ اس مکالمے کے بعد اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کی تمیز بھی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وقال الشیطان، انسان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جب قیامت کے دن اللہ فیصلے فرما دے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اچھے اور برے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس دن شیطان انسان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری بات مانو گے، میرے رسول کے طریقے کے مطابق چلو گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تمہیں جنتیں عطا کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہارے درجات بلند کروں گا، تمہیں ایسی ایسی نعمتوں میں لا چھوڑوں گا کہ جن کے اندر کبھی کمی کوتاہی نہیں ہونے والی، اور تمہیں صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ تمہیں مقام و مرتبے عطا کروں گا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سب کے سب سچے وعدے تھے۔ یہ شیطان کہے گا قیامت کے دن انسانوں کو۔ اور سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 21 ختم ہونے کے بعد 22 اور پھر اس کے آگے یہ سارا سلسلہ ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اس دن انسانوں سے شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے وعدے تھے، کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم حج کرو، تم روزے رکھو، تم صلہ رحمی کرو،
تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، یہ گناہ نہ کرو، اور یہ کام نیکیوں کے ہیں یہ کرو. یہ اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، اور اللہ کے سارے وعدے سچے تھے. اللہ کے سارے وعدے سچے تھے. اللہ کے کسی ایک وعدے کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈانوا ڈول والی کیفیت نہیں تھی. اللہ کا ہر وعدہ، اللہ کی ہر بات سچی تھی. جس طرح اللہ سچا ہے، اللہ کی ہر بات بھی اسی طرح سچی تھی. وَوَعَدْتُكُمْ، اور کچھ وعدے میں نے تم سے کیے تھے، کچھ وعدے میں نے تم سے کیے تھے. اللہ کا جو وعدہ ہے آج دیکھ لو. جنہوں نے نیکیاں کی انہیں یہ دیکھو مقام و مرتبے مل رہے ہیں. جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کو یہ ساری سزائیں اور یہ عذاب مل رہا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ وَوَعَدْتُكُمْ، اور کچھ وعدے میں نے تم سے کیے تھے کہ تم یہ کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. کچھ سبز باغ میں نے تمہیں دکھائے تھے، کچھ وعدے میں نے تم سے کیے تھے، کچھ چیزیں میں نے تمہیں بتائی تھیں. فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج میں اپنے ہر وعدے کی مخالفت کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں. یہ اللہ کا قرآن ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے کیا تھے؟ سچے. اور آج دیکھو ہر ایک کو اس کا مقام مل رہا ہے، گناہگاروں کو اس کی سزا مل رہی ہے. وَوَعَدْتُكُمْ، کچھ وعدے میں نے کیے تھے. فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں آج ان تمام وعدوں سے انکار کرتا ہوں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے اندر میرا تم پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا. میں نے تمہیں کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کی تھی. اللہ اکبر کبیر. آج انسان غلطی کرتا ہے، کہتا ہے یار بس وہ مجھ سے بھول ہو گئی، پتہ نہیں بس شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا. یہ الفاظ ہمارے زبان پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے؟ جو لوگ نیکی کرتے ہیں کیا اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کے لیے لاتا ہے؟ نہیں. اللہ نے انسان کے دل میں اچھائی اور برائی کی جو تمیز ڈالی ہے، پھر اس انسان کا ضمیر جتنا زندہ ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. نیکی کی طرف جانا ہے، کتنا جانا ہے؟ جس قدر اس کا ضمیر زندہ ہوگا، اس کے دل کے اندر حیا اللہ کے لیے، شرم اللہ کے لیے زندہ ہوگی، وہ اسی حساب سے اللہ کی طرف جائے گا، نیکیاں کرے گا. اور جس قدر انسان کا ضمیر مر چکا ہوگا، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کر کے اس کے ضمیر کے اندر جو ہے، اس کے دل کے اندر زنگ لگ چکا ہوگا، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوگا، وہ اسی قدر گناہوں کی طرف جائے گا اور اللہ سے دور ہوگا. یہی بات شیطان کر رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. دنیا کے اندر میں نے تم سے جتنے بھی کام کرائے ہیں، میری کوئی تم پر حکومت نہیں چلتی تھی، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تم سے کوئی بھی کام زبردستی نہیں کروایا تھا. بس اتنی سی بات ہے، ان دعوتکم، کہ میں نے تمہیں کسی بات کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی. اللہ اکبر کبیر. میں نے تمہیں صرف کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، تم نے آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کر لیا. آج کسی انسان سے نماز کا پوچھو، کہے گا ہاں آ رہا ہوں، بس تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا. زکوٰۃ کا پوچھو تو وہ کہتا ہے یار میں تو نا سارا سال ہی زکوٰۃ نکالتا رہتا ہوں، بہانے ڈھونڈے گا. میں سارا سال ہی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہوں، تو لہٰذا میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں کہ وہ میری زکوٰۃ سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. روزے کا رکھ پوچھو، وہ کہے گا یار میں بیمار ہوں، شوگر ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، فلاں ہے، بس میں کوشش تو کرتا ہوں، بس دعا کرو اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے. پہلے میں بہت رکھتا تھا، بس ابھی تھوڑا سا ایسا معاملہ ہے. انسان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حج کا اسے کہو،
اس کے پاس استطاعت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، بس یار ابھی یہ بچے کی شادی کر لوں، ابھی یہ بیٹی کی شادی کر لوں، ابھی وہ تھوڑا سا یہ معاملہ میرا اٹکا ہوا ہے یہ کر لوں، ابھی یہ میں یہ تھوڑا سا نمٹا لوں پھر جاتا ہوں. یہ بہانے انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بولو تب بھی وہ بہانے بنائے گا. یار وہ ہم نا اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑیں. آپ کو نہیں پتا ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. ہم اپنے حساب سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ بے فکر ہو جائیں، ہمیں بھی تو اللہ کو جواب دینا نا یار، ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کی وہ لاجک پیش کرے گا آپ کے سامنے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے ضمیر کو کہہ رہا ہوتا ہے دیکھا کیسے اس کو میں نے ٹال دیا، کیسے اس کو میں نے دور کر دی. حالانکہ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگا رہا ہوتا ہے، ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا وہ اچھا نہیں کیا، جو کچھ تم نے کیا. حقیقت اس کے برعکس ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈھٹائی پہ اترا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنی شرمندگی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور یہ ساری چالیں کس کی ہوتی ہیں؟ شیطان کی. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہیں بھوک اور افلاس کا ڈر دلاتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہارے پاس کہاں سے آئے گا. وہ تمہیں فقیری سے، تمہیں غربت سے، تمہیں بھوک کے خوف سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں گناہوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھیں، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے اسی ملک پاکستان کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں. اگر کہیں شادی ہو رہی ہوگی، وہاں اس شادی کے موقع پر گانے بج رہے ہوں گے، ڈانس کرنے والی آ کر ڈانس کر رہی ہوں گی. آپ دیکھیں اللہ کی قسم کہ مرد دیوانہ وار ان کے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کر رہے ہو. یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ کس طرح دے گا مجھے بتائیں. لاکھوں روپے انسان اس کے اوپر نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اسی بندے سے پوچھو کہ بھائی تم یہ یہاں خرچ کر رہے ہو، تمہارے لیے آخرت برباد ہو رہی ہے، تم یہ جا کر کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو. کہے گا تمہارے پاس ہے تم جا کے دے دو، میری چیزیں میں جہاں مرضی خرچ کروں، تم کون ہو تم مجھ سے پوچھنے والے. اس وقت شیطان کا خمار اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. انسان بے حیائی اور فحاشی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو جتنا واہ یہ کتنا بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے یار، وہ اور منگواتا ہے، وہ اور منگواتا ہے. پنجاب میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں کہ لوگوں نے شادی کے موقع پر طوائفوں کے اوپر، رنڈیوں کے اوپر پیسہ ڈالتے ڈالتے ایک دوسرے سے اتنی بحث لگئی کہ ایک بندے نے اپنا پورا گھر، پوری زمین بیچ ڈالی کہ فلاں کی شادی آ رہی ہے اور مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ پیسہ اڑانا ہے. باقی صوبوں میں دیکھ لیں، باقی علاقوں میں دیکھ لیں. کیوں؟ یعیدکم الفقر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو شیطان کہتا ہے نہیں تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ بالفحشاء، گناہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ دل کے اندر دلیری پیدا کرتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں، وہ دیکھ وہ کیا کہے گا، تو دبئی میں رہتا ہے، تو سعودیہ میں رہتا ہے، تو باہر کے ملک میں رہتا ہے، تیرے پاس 4 پیسے بھی نہیں ہے کہ تو اس کے اوپر لوٹا سکے. وہ کہتا ہے ہاں میں تو سب سے زیادہ امیر ہوں. اس کی گاڑیاں دیکھیں بھلے وہ کرائے کی لے کے آیا ہوا ہوگا، مشڈنڈے اس کے ساتھ دیکھیں بھلے وہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہوں گے، سارے اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سیٹھ بنا ہوا ہوگا، بے حیائی اور فحاشی کے اوپر بے دریغ پیسہ خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا. وہیں کھڑے غریب مسکین اس کو نظر نہیں آئیں گے. اور شیطان یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ وَوَعَدتُكُمْ، کچھ وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج میں اپنے ہر وعدے سے مکر جاتا ہوں، انکار کر رہا ہوں. میری تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. کیوں ہمدردی نہیں ہے؟ کیونکہ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے. فَلَا تَلُومُونِي، تم مجھے ملامت نہیں کر سکتے، تم مجھے شرمندہ نہیں کر سکتے، تم مجھے شرم نہیں دلا سکتے. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو.
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میرا آج مذاق اڑاؤ نہ آج میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا یا جو وعدے اللہ نے کیے وہ سب سچے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، جو ایمان لائیں گے، ایمان پر قائم و دائم رہیں گے اور اس کے مطابق نیک اعمال کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے اندر بہترین قسم کی اللہ مہمانیت تیار کرے گا، مہمان نوازی اللہ ان کی کرے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا کہ جو بندہ بھی نیک عمل کرے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو، نیک عمل کر رہا ہے بشرطے کہ یہ مومن ہو۔ دو مقام پر اللہ نے ایسی بات بیان کی، اور پھر فرمایا ایک جگہ پر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو اس کے لیے پاکیزہ بنا دیتا، اس کی دنیا کی زندگی گناہوں سے بچ جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں اس کی زندگی گزرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے جسم کے ہر حصے سے دوسرا مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا۔ حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، جو نیک عمل کرے عورت ہو یا مرد اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، مانا اللہ اسے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسے لوگوں کے شر سے اور لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی زندگی معطر ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا پسند کرتا۔ حیاتاً طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو دنیا کے اندر اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما رہا ہے، جب یہ فوت ہوگا اللہ اس سے بھی بہتر اجر اس کو عطا فرمائے گا اس کے عمل کی وجہ سے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا جو نیک عمل کرے عورت ہو یا مرد اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں اپنی زندگی پر توجہ کروں، آپ اپنی زندگی پر توجہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میں شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہوں یا رحمان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا۔ اگر میری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی، میرا زندگی کا ہر لمحہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہا ہے تو مجھ سے بہتر خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور اگر میری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہٹ گئی ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر طریقے پر چل رہا ہوں، جیسے وہ مجھے اشارہ کرتا ہے اسی طرح میری زندگی گزر رہی ہے، تو پھر یاد رکھیے مجھ سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ سوچے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کئی ایک لوگوں کو اللہ کا دوست قرار دیا، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف اشاروں اور اعمال کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نبی علیہ السلام نے ذریعہ بتایا۔ ان میں سے ایک ذریعہ فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری تھوڑی بہت سلام دعا ہو، ہیلو ہے، ہماری علاقے کے اندر تھوڑی بہت بات سنی جاتی ہو اور ہم کسی کی ضمانت لے لیں تو کیا خیال ہے
لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یار اب اس کو چھوڑ دو، اب ٹینشن نہیں ہے، اب فلاں بندے نے اس کی ضمانت لے لی ہے، اب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یار اس بندے کو تم نہیں جانتے، وہ فلانا، بس وہ کہتے ہیں ہاں 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 بس ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب یہ میرا پیسہ کھا جائے کچھ مرضی کر جائے مجھے فکر نہیں ہے. جب وہ بندہ اس نے ضمانت ٹھیک ہے، اب کوئی فکر نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس اللہ ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، جس بندے کی ضمانت اللہ لے لے کہ فلاں بندے کا میں ضامن ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ ہیں جو اللہ کی ضمانت اللہ لیتا ہے، اللہ جن کا ضامن ہے. ان میں سے پہلا شخص رجل، وہ شخص داخل بیتہ فسلم، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہے. یہ مشکل کام ہے؟ بتائیے، اپنے گھر میں انسان جائے تو جاتے ہوئے کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ہم گھر میں آئے تو ہم آ کر سلام کہیں. نہیں، ہم گھر میں آئے تو ہمارے گھر والے ہمیں سلام کہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی کہتا ہے السلام علیکم، یعنی گھر والوں پر سلامتی بھیجتا ہے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے کا ضامن بن جاتا ہے. مشکل کام بہت ہے، کیا خیال؟ بڑا مشکل کام ہے، کیسے کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سلام کہتے، اور جو بندہ بھی اپنے گھر میں جائے، گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بندہ بھی، عورت گھر میں داخل ہوئی ہے یا مرد گھر میں داخل ہوا ہے، اور یہ چھوٹے بڑے سب کو تعلیم دی جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلام کہتا ہے، یہ بندہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا بندہ فرمایا وہ بندہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن وضو اپنے گھر سے کر کے آتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. ہم لوگ تو اول تو مسجد میں آتے نہیں، اللہ کا شکر ہے، کیا خیال؟ اللہ کا شکر ہی ہے نا کہ ہم نہیں آتے مسجد میں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے. بنتی ہوتی تو ہم آتے. تو اللہ کا شکر ہے پہلے تو ہم مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ شکر بنتا ہے یا اللہ کی ہم سے ناراضگی ہے اور ہم مسجد میں نہیں آتے؟ افسوس کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے. اس جملے پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ہم اللہ کا شکر ہے مسجد میں نہیں آتے، یہ شکر بنتا ہے یا ہم پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لعنت ہے ہم مسجد میں نہیں آتے؟ اول تو ہم مسجد میں آتے نہیں ہیں، اور اگر آئیں تو کوئی سگریٹ پیتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، کوئی گٹکا کھاتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی نشہ منہ میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے، وہ احسان کر رہا ہوتا ہے مسجد کے اوپر، مسجد والوں کے اوپر. پھر جب وہ آئے گا تو وضو خانے میں وہ اپنا گند منہ سے نکالے گا اور وضو خانے میں ڈالے گا، پھر وہاں وضو فرمائے گا، اور مسجد کے اندر آ کر کسی جماعتی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ جماعتی بھی دل میں پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کس بدبخت کے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے منہ سے سمیل اتنی آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا. حلال چیزیں کون سی؟ لہسن، پیاز. اگر کوئی بندہ کچا کھا لیتا ہے، ایسے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے سے منع فرما دیا. لہسن حلال ہے کہ نہیں؟ پیاز حلال ہے کہ نہیں؟
مگر ان کی بو اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کچا لہسن کھا لے یا پیاز کھا لے اسے ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جب تک وہ اپنے منہ سے اس کی بو ختم نہ کر لے تب تک وہ مسجد میں نہ آئے۔ حلال چیز کھا کر بندہ مسجد میں نہیں آتا۔ جو مسجد کے دروازے کے اوپر آ کر سگریٹ کو دیوار کے ساتھ بجھا رہا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتائیے یہ خوشبو لے کر مسجد میں داخل ہوا ہے؟ یہ خوشبو لے کر آیا ہے؟ نہیں، یہ دنیا جہان کی بدبو لے کر مسجد میں داخل ہوا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے حلال چیز کھا کر اللہ کے رسول نے مسجد میں آنے سے منع کیا، اور یہ حرام چیز کھا کر مسجد میں آ رہا ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے وہ بندہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ جہاد کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایک ہے اسلامی مملکت کی سرحد کی حفاظت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفر سے جہاد کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک ہے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک ہے اللہ کی راہ میں علم کی تعلیم دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ کفر کو مٹانا جہاد، اعلاء کلمۃ اللہ کی بلندی جہاد، اسلامی مملکت کی سرحد کی حفاظت جہاد، علم پھیلانا، علم سیکھنا، یہ جہاد۔ یہ سب چیزیں فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ جو بندہ علم سیکھتا ہے یا علم سکھاتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور وہ بندہ جو علم والوں کی قدر و منزلت کرتا ہے انہیں کسی بھی طرح سے سپورٹ کرتا ہے، علم حاصل کرنے والوں کو یا علم سکھانے والوں کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجاہد کا گھوڑا تیار کرے، اس کو جہاد کے لیے بھیجے، اس کی تیاری کرے، وہ خود اگرچہ نہیں جا سکا، اس نے مجاہد کو اللہ کے راہ میں جانے کے لیے تیار کیا، اس کو تمام تر سہولتیں مہیا کی، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ جہاد کرنے والا ہے۔ اسی طرح علم کے متعلق بیان فرمایا، جو علم سیکھنے جاتا ہے یا علم سکھانے جاتا ہے، جو بندہ اس کی معاونت کر رہا ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں جائے یہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تین خوش نصیب قسم کے لوگ۔ مشکل کام ہے، بتائیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی آپ نے گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس سے مشکل کام تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ گھر میں جائیں اور جا کر زبان سے اتنا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا گھر سے وضو کر کے آنے والا شخص بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جن کا اللہ دوست بن جائے پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا ان عاشا، جب تک یہ دنیا میں زندہ رہے گا۔ کون؟ جس کے اندر ان تین میں سے کوئی ایک کوالٹی ہو، ان تین میں سے کوئی ایک کوالٹی موجود ہو، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، رزقہ وکوفیہ، اللہ اس کو کھلاتا بھی رہے گا، پلاتا بھی رہے گا، اور اس کے ہر معاملے کے اندر اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو گھر میں داخل ہوتے سلام کہے، مسجد میں وضو کر کے آئے اپنے گھر سے، یہ مانا نہیں کہ مسجد میں آپ کو پانی نہیں ملے گا، نہیں، فضیلت بیان کی حضور نے۔ فرمایا یہ جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کے رزق کا بھی ذمہ دار ہے، اللہ اس کے ہر معاملے کو سیدھا کرنا اور اس کو سدھارنے کا، اس کو حل کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اور جب یہ بندہ فوت ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مشکل کام؟ کام بہت آسان ہے اگر ہم کرنے پہ آئیں تو۔ اگر ہم کرنے والے نہ ہوں
تو پھر مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر ڈالنا بھی ہمارے لیے مصیبت بن جاتا. جب ہم کوئی کام نہ کرنا چاہیں نیکی کا تو مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکنا بھی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور جب کرنا چاہیں تو اللہ کے راہ میں جان قربان کرتے ہوئے بھی انسان کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ جس کو جتنا عطا فرمائے. تو آج کی نشست میں وہ لوگ جو اللہ کی مانیں, اس کے رسول کی مانیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے. جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں, شیاطین کی باتوں میں آ جائیں, پھر شیاطین ان کو جو ہے ایسے ایسے راستوں پر چلاتے ہیں کہ جو اللہ سے بغاوت, اس کے رسول سے بغاوت اور اللہ سے دوری کا سبب بنتے. اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اس کی ہمیں رضا حاصل ہو, اور ہمیں ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جس سے اس کی ناراضگی ہوتی ہو اور جو ہے جنت سے دوری کا سبب ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.